الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، درود پاک کی محبت دلوں میں پانے، بڑھانے، بٹھانے اور درود پاک پڑھنے کا ذوق شوق پانے کے لیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج بھی آپ کا تذکرہ خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اس حصے کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں جو لکھا ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی یعنی دیگر عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے۔ اور قربان جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف پانے والی ان بلند بخت خواتین نے پھر زندگی کمال گزاری، اور قربان جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے حالات پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے اپنی خادمہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ درہم جو ہے، یہ جو چاندی کے سکے ہیں، یہ بانٹ دو، اور ان کی تعداد تھی 80,000۔ تو کنیز نے وہی کی مجلس میں سارے تقسیم کر دیے، اور پھر جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے کنیز کو فرمایا کہ کوئی چیز لاؤ ہم افطار کریں، تو افطار کے لیے کوئی چیز باقی نہ تھی۔ یعنی اگر یہ چاہتی، عرض کرتی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو ان کو جنتی کھانے بھی کھلاتے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں بھی عطا فرماتے، لیکن حضور علیہ السلام نے خود بھی دنیا کو پسند نہ فرمایا، اور آپ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ان بلند بخت نیک بخت خواتین نے بھی دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں حقیقی معنوں میں زہد، تقوی، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت کا شرف پانے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا نمبر پایا، پہلی زوجہ محترمہ ہوئی اور اعلیٰ خصوصیات آپ نے پائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو آپ کے ساتھ زندگی گزری، اس میں کچھ اگر رہنمائی فرمائیں کہ آپ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ رویہ مبارک کیسا تھا۔ حضور علیہ السلام کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں ہم سنیں گے تو پھر ہمارا ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی ایسے گزارنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کے منقبت کے دو اشعار جی ضرور۔ ام المسلمی جو مادر گیتی کی
عزت ہے، وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بی بی، ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بہت نوازا۔ سبحان آپ کو اولین ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی خدمت آپ نے بہت کی۔ صحیح۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو پھر غنی کر دیا۔ سبحان اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان پڑھ لیں، اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کیا، صدیق اکبر کے مال کے ذریعے غنی کیا، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے غنی کیا۔ سبحان سبحان انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کیا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کی سب سے پہلے ان کو اطلاع ہوئی، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلے امت میں نماز ادا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی ان کے بطن پاک سے عطا فرمائی، سوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے بیٹے بچپن میں کم سنی میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو عطا فرمائے، 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ قیامت تک جو سید ہیں ان سب کی نانی ہیں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ سید کون ہے؟ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، آقا کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، اور یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، شہزادی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا کیا نوازا۔ سبحان انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، 65 سال کی عمر پائے، 65 ایئرز۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، اللہ، اور ان کی سہیلیوں کا بھی اکرام فرمایا کرتے۔ اللہ۔ جب کوئی بارگاہ رسالت میں کوئی چیز حاضر کی جاتی تو بارہا ام المؤمنین، اول ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کی طرف آپ بھیجا کرتی تھی۔ اچھا، جب کثرت سے ذکر ہوتا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک آتا، اور فرماتی کہ میں نے رسول پاک کی ازواج پاک میں کسی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن حضور ان کا ذکر بہت فرماتے تھے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3818۔ اچھا، جو بی بی عائشہ صدیقہ پر غیرت کھاتی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، یہاں غیرت کا مطلب ہے شرم و حیا، حسد نہیں۔ دینی امور میں رشک کرنا جائز ہے، یعنی بارگاہ رسالت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبوبیت دیکھ کر رشک کرتی تھی کہ کاش مجھے بھی یہ مقام حاصل ہو جائے کہ حضور اس طرح ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شے پیش کی جاتی تو ارشاد ہوتا ایسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ اچھا، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت میں بہت پیارے مدنی پھول دیے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو، ایک تو ایصال ثواب کا ثبوت ہے، دوسرا وہ جو چیز ایصال ثواب کی جا رہی ہے ان کے عزیزوں کو، دوستوں کو، پیاروں کو دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مثال کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہم مثال ثواب کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، جی تو سیدوں کو پیش کریں ماشاء تو اللہ، کتنا اچھا ہو۔ زبردست، اچھا، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دفعہ بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضا کاٹ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ ماشاء اللہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں کبھی حضور سے کہہ دیتی گویا خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی، اللہ اکبر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ ایسی تھیں ان سے میری اولاد ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ، اچھا، وہ ایسی تھیں اس سے کیا مراد ہے؟ جی تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفات بیان کیا کرتے تھے سبحان کہ وہ بہت روزے دار تھیں، اللہ، وہ تہجد گزار تھیں، اللہ، وہ میری بڑی خدمت گزار تھیں، اللہ، میری تنہائی کی مونس تھیں، اللہ، مونس یعنی کمپنی دینے جی، والی، میری غم گسار تھیں، اللہ، غار حرا کی خلوت نشینی کے دوران میری مدد کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سبحان کی تعریف کرے ان کی شان و سبحان عظمت کے سبحان کیا کہنے۔ ہمارے سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے یعنی حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، جی سسٹر ہیں، بارگاہ رسالت میں اجازت طلب کی تو ان کی آواز اپنی بہن سے ملتی تھی، تو حضور نے جب سنا تو آپ نے جھرجھری لی، یعنی اللہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کو یاد ہے، یاد آئی۔ ماشاء اور اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اچھا، یہ بارگاہ رسالت میں یعنی تحائف پیش کرتی تھیں، جی مثلاً بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی کہ حلیمہ آئی ہیں اور یوں یہ کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کیا بات، اللہ اکبر، کی، بہت سبحان سخاوت فرمانے والی ماشاء تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی۔ اللہ 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 اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے کہ آپ کے فضائل بھی بہت ہیں، آپ کے مناقب بھی بہت ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی کی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی نعمتیں، اپنی دولت یہ بھی نچھاور کی ہے، اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات بھی دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور آپ سے تعلق رکھنے والی جو آپ کی سہیلیاں تھیں ان کو بھی نوازا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بھی علم ہو رہا ہے کہ شوہر کو اپنی بچوں کی امی کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان کا اچھے انداز سے ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اس سے بھی بچوں کی امی کے دل میں خوشی جائے گی اور گھر میں محبت بھرا ماحول بنے گا۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ننھی مبلغہ، اور دیکھتے ہیں کہ آج ننھی مبلغہ ہمیں کیا سنائیں گی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ بطول ہے اور میرا تعلق فیصل آباد مدینہ ٹاؤن سے ہے۔ بچوں اور بچیوں کو کہانیاں پڑھنے اور سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن کچھ کہانیاں پڑھنے اور سننے والی نہیں ہوتی، جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، بھوت پری کی کہانیاں بچوں کو ڈرپوک اور بزدل بنا دیتی ہیں، اس سے ہمارے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اندھیرے میں بھی ہم ڈر جاتے ہیں، کتے اور بلی کی آواز سن کر بھی امی کی گود میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ رونے کہانیاں نہیں سننی تو پھر کون سی کہانیاں سنیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو رونے کہانیاں نہیں سننی چاہیے، بلکہ بہادروں کے سچے واقعات پڑھیے، اس سے ہمارے بچے شیر کی طرح بہادر ہو سکتے ہیں۔
پیارے بچوں، بہادر بننے کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے سچے واقعات پڑھیے۔ ایک دن راستے میں شیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے لوگ کا راستہ روکا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے قریب جا کر ارشاد فرمایا، میرے راستے سے ہٹ جا۔ شیر اپنی دم ہلاتا بہت دور بھاگ گیا۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رسالہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں اور بچیوں کی کہانیاں ماہنامہ فیضان مدینہ میں چھپنے والی کہانیاں پڑھنی چاہیے، اس سے ہم بہادر اور نیک بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو نظر بد سے بچائے، اور اس میں مبلغین ہوں، مبلغات ہوں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو مبلغ، عالم، حافظ اور مفتی اسلام بنانے کی طرف توجہ فرمائیں، اور بیٹیوں کو حافظہ، عالمہ، قاریہ، مبلغہ، مفتیہ بنانے کی طرف راغب ہوں۔ آئیے ایک سوال اور اس کا جواب بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ میں نصیب فرمائے سننا۔ توجہ کیجیے۔ میرا نام ام ہانیہ ہے، میں سنگلا ہل سے بات کر رہی ہوں۔ میرا یہ سوال حاجی صاحب سے ہے، ہمیں کیا صاف اور خالی کاغذ کا ادب کرنا چاہیے؟ جی بیٹا، بالکل ادب کرنا چاہیے۔ کاغذ بھی اللہ کی نعمت ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ اس پر اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، رسول کا نام لکھا جاتا ہے، شرعی مسائل لکھے جاتے ہیں، قرآن لکھا جاتا ہے کاغذ پر، کاغذ پر حدیث لکھی جاتی ہے، بزرگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ وہ کورے کاغذ یعنی بلینک پیپر جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا، اس کا بھی ادب کیا کرتے تھے، بادب بانسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیاں بڑی نعمت ہے۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جن کا تعلق بیٹیوں سے ہے، بیٹیوں کے حقوق سے ہے۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام آپ کا سیگمنٹ ہے، یاد کر لیجئے، بیٹیوں کے حقوق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک، اسلامی رد عمل ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں ہم، ہاں جی، خوشی ہونی چاہیے۔ جی خوشی ہو۔ یہ کیا ہے؟ رحمت۔ اچھا، اللہ رحمت کرے تو ہم پریشان ہوں گے؟ اللہ خوش ہو نا، رحمت ہے تو اس پر خوش ہوں، منہ نہیں بگاڑیں۔ اور ایسے کم ہیں جو مبارکباد دیتے لیتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر، مٹھائی بانٹتے ہیں اور یوں۔ تو ہم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے ہم بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ اس سے زندہ دفن کرے، نہ حقیر سمجھے، نہ ہی اس پر بیٹے کو فضیلت دے، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی کہ بیٹی آئی ہے، اس کو قتل نہ کرے، استغفر اللہ، اس کو حقیر نہ جانے، کمتر نہ جانے، اور بیٹوں کو ترجیح نہ دے اس پر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اچھا، بیٹیاں یا بیٹے آتے ہیں تو کان میں اذان دی جاتی ہے، جی، یہ اسلامی طریقہ ہے، اور اس سے بچے بچیاں جو نا مرگی کے مرض سے محفوظ رہتے ماشاء ہیں اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے کانوں میں اذان آپ نے دی۔ اور تحنیک کی جاتی ہے، گڑتی کہتے ہیں پنجابی میں، گھٹی بھی کہتے ہیں اردو میں، جی، تو یہ دی جائے، اس سے بھی وہ برکت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر نام جو ہے نا، یونیک نیم، معنی پتہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض کا نے پوچھا کہ فلاں نام، بولے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتی ہے تو پتہ نہیں، ارے نام ایسا رکھ لیے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بچیوں کے نام رکھیں امہات المؤمنین کے نام پر، مثلا ختیجہ کتنا پیارا نام، جویریہ کتنا پیارا نام، زبردست، عائشہ کتنا پیارا نام، کیا بات۔ اچھا، اپنی امی کا نام تو پیارا ہی لگے گا نا، ہماری مائیں ہیں مومنوں کی، زینب کتنا پیارا نام ہے، ماشاءاللہ، تو یہ پیارے پیارے نام۔ اچھا، فاطمہ نام کتنا پیارا ہے، زہرا کتنا پیارا نام ہے، بطول کتنا پیارا نام ہے، مریم کتنا پیارا نام ہے، آسیہ کتنا پیارا نام ہے۔ صحابیات کے نام بہت پیارے اور یونیک نیم ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی تھوڑی کچھ چھانٹی کی جائے
رسالہ جو ہے نام رکھنے کے احکام جی وہ دیکھ لیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے وہ بھی جن سے نام رکھوائے جاتے ہیں امیر اہل سنت سے رکھوائے جاتے ہیں جی تو بڑے یونیک نیم آتے ہیں. الحمدللہ. تو نام اچھا ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اچھے نام رکھا کرو. ماشاء ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 4948 4948. تو اچھے نام رکھیں. اب ایسے نام رکھ لیا کہ وہ بچیاں شرمائیں جا کر جی کہ اس کو چھیڑنا شروع کر دیں. اب مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی نے حکایت سنائی اپنی کہ انہوں نے اپنی بچی کا نام تو کچھ بھی رکھا, پیار میں اس کو گلیری کہتے تھے. اچھا گلیری تو وہ اب جب چھوٹی ہے تو اس کو جو مرضی کہ اس کو کیا پتا. جب گلیری اسکول جانا شروع ہوئی نا تو بچیاں اس کو چھیڑیں گلیری آ گئی گلیری آ گئی. اور وہ بیچاری شرمسار ہو بچیوں کے سامنے اپنی جو کلاس فیلوز ہے اس کے جی. سامنے. بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جی نک نیم بھی رکھیں تو کوئی چل کا رکھیں نا, اچھا رکھیں, کوئی ستھرا نام رکھیں نا, کوئی اچھا نام رکھیں بھائی. ماشاء اللہ اور دینی نام رکھیں. مسلمان ہے نا, حوا کتنا پیارا نام ہے. مدینہ اور جو نیک خواتین گزری سبحان اللہ ان کے ناموں پر نام رکھیں. ماشاء وہ اللہ اللہ والیاں, اچھا ان سے نا روحانی لنک ہو جائے گا, ایک سبحان اللہ روحانی تعلق بن جائے گا زبردست. انشاءاللہ, اور اس کی برکات حاصل ہوں گے. اچھا برے نام اگر رکھ بھی لیے نا تو تبدیل کر دیں, بدل دیں. حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی ام المؤمنین ہے. ان کا نام پہلے برہ تھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل دیا, جویریہ رکھ دیا. سبحان اللہ. تو برے نام جو ہے نا اس کو وہ تبدیل کر دیں. اچھا ٹھیک جب نام رکھوانا ہے تو اپنے کسی نیک آدمی سے رکھوانا ہے. ماشاء اللہ. اب نہیں جو پھوپھی رکھے گی جی, خالہ رکھے گی جی, ماموں رکھیں گے تو چچا رکھیں گے تو نانا رکھیں گے تو نانی رکھے گی تو دادا تو دادی رکھیں گے. ارے بھائی ان کو بیچاروں کو کوئی دین کا علم ہے بھائی؟ کہ نام رکھیں اچھے صحابیات کے نام پر, ماشاء اللہ اور اپنے پیر و مرشد سے نام رکھوائیں سبحان اللہ تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بیٹیوں کے حقوق جانیے اور ان کی ادائیگی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کیجیے. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, فیضان صحابیات. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. ملاحظہ کیجیے کہ آج کس شہر کے فیضان صحابیات کی ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی جاتی ہے. یہاں رابطہ بھی کیجیے گا, علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضری بھی دیجیے گا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے, جس میں تجوید, فقہ, اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا نام ہے فاطمہ, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. آنکھوں میں سرما ڈالنے میں کیا کیا اچھی نیتیں کریں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بیٹا سرما ڈالیں, سرما سنت ہے, سوتے وقت آنکھوں میں لگائیں, اور اسمد سرمے کی حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے. اور دیکھیں جب سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے کی نیت کریں. اور بچیاں زینت کے لیے لگا سکتی ہیں, مرد نہیں لگا سکتے. مرد سوتے وقت سنت کی نیت سے لگائیں, زینت کی نیت سے نہیں, سنت کی نیت سے لگائیں. اچھا پھر یہ نیت کریں کہ دونوں آنکھوں میں سنت کے مطابق میں سرما لگاؤں گی. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگائیں, ایک طریقہ یہ ہے. کبھی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2 لگائیں.
اور تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 رائٹ 2 لیفٹ اور ایک سرمے والی کر کے دائیں اور بائیں دونوں میں لگا لیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ اور بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ، نئے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین